الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علی محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ ورسولہ النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما نافعا اللہم رب زدنی علما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی سیدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله اسی حاضر تیرے در تے سونیا 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 تیرے در جیا کوئی نہیں در سونیا اسی حاضر تیرے در تے سونیا تیرے در جیا اور کوئی نہیں در سونیا لبیک دی توفیق ساڈی شارگ نو لبیک دی توفیق دے ساڈی شارگ نو ربا سانو بھی بلا لے اسی جانا حج نو
لبیک دی توفیق ساڈی شاہ رگ نو لبیک دی توفیق ساڈی شاہ رگ نو ربا آسی ربا سانو بھی بلا لے اسی جانا حج نو ساڈی ایو اے دعا مولا لے جا سب نو ساڈی ایو ہے دعا ساڈی ایو ہے دعا مولا لے جا سب نو اسی حاضر تیرے در تے سونیا تیرے در جیا کوئی نہیں در سونیا لباس قبر والا اسی پا کے آواں گے لباس قبر والا اسی پا کے آواں گے لباس قبر والا اسی پا کے آواں گے ساری دنیا دے فکر مکا کے آواں گے سارا لباس قبر والا اسی لباس قبر والا پا کے آواں گے ساری دنیا دے فکر مکا کے آواں گے ختم کر کے آواں گے اپنا سج دھج نو ربا سانو بھی بلا لے اسی جانا حج نو ربا سانو بھی بلا لے اسی جانا حج نو ساڈی اے دعا اے مولا لے جا سب نو ساڈی اے دعا مولا لے جا سب نو ربا سانو بھی بلا لے اسی جانا حج نو ربا سانو بھی بلا لے اسی جانا حج نو ساڈیاں نیکیاں نو ربا تو قبول کر لے ساڈیاں نیکیاں نو ربا تو قبول کر لے ساڈے حجاں نو تو ربا قبول کر لے ساڈیاں حجاں نو تو ربا قبول کر لے کری رحمت دعا نظر نہ ویکھی ساڈے حج نو کری رحمت دعائے نظر نہ ویکھی ساڈے حج نو ربا سانو بھی سڈ لے اسی جانا حج نو ساڈی اے دعا مولا ساڈی اے دعا مولا لے جا سب نو ساڈی اے دعا مولا لے جا سب نو ربا سانو بھی بلا لے اسی جانا حج نو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں جو مسجد میں تشریف فرما ہے ان کے لیے بھی خوشخبری ہے جو گھروں سے مسجد کی طرف آ رہے ہیں ان کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ آج حج اکبر کا دن ہے اور آج جمعۃ المبارک کا دن ہے حج اکبر بھی بڑا حج جمعۃ المبارک بھی بڑا جمعہ جمعۃ المبارک بھی بڑے دنوں کا سردار جمعہ اللہ اکبر جو مسجد میں تشریف فرما ہے اللہ رب العزت ان کی خیر فرمائے ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے اور جو گھروں سے مسجد کی طرف آ رہے ہیں اللہ رب العزت قدم قدم نیکیاں عطا فرماوے اب آپ عزیز وقار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والوں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینے والے مرنے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو اپنانے والے، محبوب علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام پڑھنے والے، محبوب علیہ السلام کی خاطر، محبوب علیہ السلام کی ناموس کی خاطر مر مٹنے والے، اپنا سب کچھ محبوب علیہ السلام کے قدموں پر قربان کرنے والے۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے توفیق عطا فرمائی ہے کہ سب سے پہلے مسجد میں مالک لم یزل نے بیٹھنے کی ہمت عطا فرمائی ہے۔ اب آپ اسی وقار اللہ تبارک و تعالی اپنے عظمت والے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، مالک کریم فرماتا ہے حج اور عمرہ للہ، صرف اور صرف اللہ کے لیے کرو۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کریں۔ کس کے لیے؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ حج اور عمرہ صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ حاجی وہ خوش نصیب ہیں، خوش نصیب ہیں حاجی وہ جو آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا طواف کر رہے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی زیارت کر رہے ہوں گے، اور خوش نصیب ہیں وہ بزرگ کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا طواف کر لیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک لم یزل ان خوش نصیبوں کے صدقے ہم سب کو بھی حج بیت اللہ نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اپنے گھر اور اپنے محبوب کے گھر کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ اب آپ اسی وقار آج حج اکبر ہے، بڑے خوش نصیب وہ مرد عورتیں ہیں، وہ بچے ہیں، وہ جوان ہیں، وہ بوڑھے ہیں، جو آج جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا طواف بھی کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کی زیارت بھی کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنی بخشش کے لیے دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، اپنے گھر والوں کی بخشش کے لیے بھی دعائیں کر رہے ہیں۔ تو اب آپ اسی وقار جو ہمارا موضوع ہے وہ یہی ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ حج اور عمرہ صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ جو حج کرتے ہیں صرف اللہ کے لیے، جو عمرہ کرتے ہیں صرف اللہ کے لیے، نہ لوگوں کو دکھانا ہے، نہ لوگوں کو بتانا ہے، نہ لوگوں کے سامنے اپنی شہرت کا چرچا یا پرچار کرنا ہے، بلکہ حج کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، اگر عمرہ کرنا ہے تو وہ بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے محبوب کی خوشنودی کے لیے۔ تو پھر یاد رکھ لیں، جو بندہ اللہ کے لیے حج کرتا ہے، جو بندہ اللہ کے لیے عمرہ کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو ایسے معاف کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کو ایسے دھو دیتا ہے جیسے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہوتا، جیسا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہوتا۔ بلکہ روایت میں آتا ہے کہ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کے لیے حج کرتا ہے، جو بندہ اللہ کے لیے عمرہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے، اس کے گناہوں کو ایسے دھو دیتا ہے، اس کے گناہوں کا تعلق ایسے اس سے ختم کر دیتا ہے جیسا کہ وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کتنے خوش نصیب ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا، کتنے خوش نصیب ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے عمرہ کیا، کتنے خوش نصیب ہیں جو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے ترس رہے ہیں، التجائیں کر رہے ہیں، گڑ گڑا کر رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں، اور جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ باری تعالیٰ کوئی سبب بنا، کوئی ہمارے لیے بھی راستہ دکھا کہ ہم بھی جو ہے وہ تیرا گھر دیکھیں اور تیرے محبوب کا گھر دیکھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ بات عام نہیں ہے، یہ بات عام نہیں ہے۔
حج کرنا عام بات نہیں ہے، عمرہ کرنا عام بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کے اعزازوں میں سے ایک اعزاز ہے، اللہ کے اکراموں میں سے ایک اکرام ہے، اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے، اللہ کے فضلوں میں سے ایک فضل ہے اس بندے پر کہ اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی۔ کیا عزت عطا فرمائی کہ اپنے گھر بلایا، اپنے گھر کا طواف کروایا، اپنے محبوب کے گھر کی، اپنے محبوب کے روزے کی، اپنے محبوب کے روزے کی جالی کی جو ہے وہ زیارت کروائی۔ اللہ اکبر۔ آئیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف بنایا، ہمارا موضوع تو پیچھے رہ گیا جو گزشتہ جمعوں سے چل رہا تھا، اللہ اکبر پر حج اکبر ہے آج، اس وجہ سے وہ موضوع کو شارٹ کٹ کرتے ہوئے چلتے ہیں کہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو اس ریت کے ٹیلوں پر چھوڑ آتے ہیں، وہاں پر جہاں پر کھانے کو کچھ نہیں ہے، پینے کو کچھ نہیں ہے، جب وہاں پر چھوڑ آتے ہیں نا، وہاں پر اللہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ اللہ کی صدا کرتے ہیں، اللہ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی ریاضت کرتے ہیں، اللہ کے لیے جو ہے وہاں پر رہتے ہیں، اللہ پر یقین ہے، اللہ پر بھروسہ ہے کہ مالک تو نے ادھر بھیجا ہے، کھانے کا بندوبست بھی تو کرے گا، رہنے کا بندوبست بھی تو کرے گا، ہماری حفاظت کا بندوبست بھی تو کرے گا، ہمارے لیے پانی پینے کا بندوبست بھی تو ہی کرے گا۔ اللہ اکبر۔ وقت گزرتا گیا، پانی کا بندوبست ہو گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑتے ہیں، پانی کے چشمہ ابل جاتا ہے، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ آب زمزم رک جا کی آواز لگاتی ہیں، چشمہ رک جاتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی پیتے ہیں، آپ کی والدہ مائدہ بھی پیتی ہیں، دیگر قبائل آتے ہیں وہ بھی پیتے ہیں، اللہ کا حکم آ جاتا ہے کہ اے ابراہیم اب جا دوبارہ وہاں پر اور وہاں جا کر میرا گھر تعمیر کر، میرے بیت اللہ شریف کی بنیاد رکھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ملاتے ہیں اور فرماتے ہیں بیٹا میں نے جو ہے وہ مستری کا کام کرنا ہے، تو نے مزدوری کا کام کرنا ہے، تو نے مجھے پتھر لا کر دینا ہے، میں نے پتھروں کو جوڑنا ہے، جوڑ کر میں نے اللہ کا گھر بنانا ہے، اللہ کا گھر تعمیر کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ احباب ذی وقار، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سنو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتھر اسماعیل علیہ السلام اٹھا کر دیتے ہیں۔ دیکھیں بنانے والا بھی اللہ کا نبی ہے، وہ بنوانے والا بھی اللہ کا نبی ہے، دینے والا بھی اللہ کا نبی ہے، لینے والا پتھر کو بھی اللہ کا نبی ہے، مزدوری کرنے والا بھی، مستری کا کام کرنے والا بھی اللہ کا نبی ہے، مزدوری کی جگہ پہ مزدوری کرنے والا بھی اللہ کا نبی ہے۔ جو گھر تیار ہو رہا ہے وہ کسی اور کا نہیں بلکہ رب رحمان کا گھر تیار ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ رب تعالیٰ کا گھر تیار ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر دیتے ہیں، مکان بنتا چھت تک پہنچ گیا۔ جب مکان بن گیا، گھر بن گیا، دعا کی وہاں پر کھڑے ہو کے کہ باری تعالیٰ اب اس گھر کو آباد کرنے کے لیے میری اولاد میں سے وہ عطا فرمانا جس کے لیے تو نے کائنات بنائی ہے۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ اتنی سمجھ آگئی کہ کائنات کس کے لیے بنائی ہے؟ کائنات میرے اور تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی ہے۔ گھر بن گیا، دعا ہوگی کہ باری تعالیٰ اس کی مزدوری یہ مانگتا ہوں کہ اپنا وہ لال، اپنا وہ پیارا، اپنا وہ لجپال نبی، اپنا وہ دلارا نبی جس کے لیے مجھے بنایا ہے، جس کے لیے تو نے خود خدا ہونا ظاہر فرمایا ہے، جس کے لیے یہ کائنات بنائی ہے، جس کے لیے اب یہ گھر بنا رہا ہے، یہ کعبہ بنا رہا ہے، وہ وقت آئے گا جب وہ پیدا ہوگا، آمنہ کا لال در یتیم جب اس دنیا میں آئے گا، یہی کعبہ، یہی عظمت والا تیرا گھر اسے جھک کر سلام کرے گا۔ وہ ہستی کسی اور لڑی میں سے نہ ہو، کسی اور جو ہے وہ لڑی میں سے نہ ہو، بلکہ ابراہیم کہتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ بلکہ وہ لڑی میرے اسماعیل کی لڑی میں سے ہو۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تو کئی بیٹے تھے، ان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کی جو ہے وہ نسل آگے بہت زیادہ چلی۔ حالانکہ حضرت مدینہ علیہ السلام جو تھے ان کے 20 بیٹے جو ہے وہ بھی نبی تھے، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، لیکن حضرت اسحاق علیہ السلام سے بھی بہت سے نبی آئے۔ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے نا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان میں سے صرف اور صرف میرے اور تیرے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک میں انبیاء اکرام علیہ السلام کی لائن ہے، انبیاء ہی انبیاء ہیں، رسول ہی رسول ہیں، پر ایک ذات وہ ہے جس سے ایک نبی آتا ہے۔ اب ایک طرف 24,000 ہیں، ایک طرف 30,000 نبی ہیں، اور ایک طرف آمنہ کا لال ہے، تو وہ آمنہ کے لال کی قیمت ان سب سے زیادہ ہے۔ تو یہ تو 24,000 تھے، 1,24,000 کم و پیش سے بھی محبوب علیہ السلام کی ذات وراء الورا ہے۔ مسجد اقصیٰ والا واقعہ یاد نہیں ہے جب معراج کی رات سارے نبی کھڑے ہیں استقبال کے لیے، مصلی خالی ہے، حضرت جبریل امین علیہ السلام بازو سے پکڑتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، آپ کے مقتدی ہیں اور آپ امام ہیں۔ اپنے وہ نبی، اللہ کا نبی، اس کو مانگ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ مانگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا ابراہیم تیری دعا کو قبول کر لیا ہے، اب ایک اور کام کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا فرمایا؟ اے ابراہیم اب ایک اور کام کر۔ باری تعالیٰ کیا کروں؟ اللہ فرماتا ہے اس طرح کر، اب آواز لگا، اب پکار۔ باری تعالیٰ کیا پکاروں؟ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم پکار کیا کہ لوگوں میں نے اللہ کا گھر بنا لیا ہے، اللہ کا گھر بن چکا ہے، لہذا اللہ کے گھر کے لیے، طواف کے لیے، حج کے لیے آ جاؤ۔ بات سمجھ آ رہی ہوگی؟ کیا حکم فرمایا کہ اے ابراہیم میرا گھر بن چکا ہے، میرا گھر تو نے بنا لیا ہے، اب اعلان کر دے کہ میرے گھر کا حج کریں، میرے گھر کا طواف کریں، میرے گھر کی طرف رخ کریں اور آ جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ میں جب تیرا حکم دوں گا، لوگوں کو بلاؤں گا تیرے گھر کی طرف کہ لوگوں آ جاؤ اللہ کے لیے حج کرنے کے لیے آ جاؤ، تو باری تعالیٰ میری آواز کہاں تک جائے گی؟ جو سامنے لوگ ہوں گے وہاں تک جائے گی، جو 1 کلے کا فاصلہ ہوگا یا 1 کلومیٹر کا، یا جتنے جو ہے سامنے لوگ ہوں گے وہاں تک میری آواز جائے گی، تو لہٰذا کہاں تک میری آواز پہنچے گی باری تعالیٰ؟ کہاں تک میں پہنچا سکتا ہوں؟ اللہ فرماتا ہے اے ابراہیم حکم میرا ہے نا، بولنا تیرا کام ہے، آواز لگانا تیرا کام ہے، اور پھر لوگوں کو جو ہے اس پر لبیک کہلوانا میں خدا کا کام ہے۔ لوگوں تک اس بات کو پہنچانا میرے خدا کا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آواز لگاتے ہیں کہ لوگوں اللہ کا گھر بن چکا ہے، آ جاؤ حج کرنے کے لیے، آ جاؤ طواف کرنے کے لیے۔ تو باب ذوالفقار اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ آواز جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو سرزمین مکہ پر، جو بیت اللہ شریف کے پاس کھڑے ہو کر لگائی تھی، وہ آواز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام روح انسانیت تک اس آواز کو پہنچایا۔ جو دنیا میں موجود تھے ان تک بھی اس آواز کو مالک کریم نے پہنچایا، اور جو ابھی ماؤں کے ارحاموں میں تھے، ماؤں کے رحموں میں موجود تھے،
ان تک بھی اس آواز کو پہنچایا جو ابھی باپ کے اسلاب میں موجود تھے بچے، اللہ تبارک و تعالی نے ان تک بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو پہنچایا۔ مالک لم یزل نے اس آواز کو زمین کے نیچے رہنے والی جتنی مخلوقات ہے، سمندر میں رہنے والی جتنی مخلوقات ہے، پہاڑوں میں رہنے والی، جنگلوں میں رہنے والی، آسمانوں میں رہنے والی جتنی مخلوقات ہے، سبھی تک اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو پہنچایا۔ اور ان میں سے جنہوں نے کہا لبیک یا ابراہیم، لبیک یا ابراہیم، اے ابراہیم ہم حاضر ہیں، ہم اللہ کے گھر کا طواف کریں گے، ہم اللہ کے گھر کا حج کریں گے۔ خدا کی قسم ان کے پاس اگر کچھ بھی نہ ہو، کوئی مال نہ ہو، کوئی دولت نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، پھر بھی ان کا سبب ایسا بن جاتا ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا طواف بھی کر کے آتے ہیں، اللہ کے محبوب کے گھر کی زیارت بھی کر کے آتے ہیں، وہ حج کر کے آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا تھا۔ اب آئیے اس بات کو مہر کی مثبت کی طرف لے چلتے ہیں کہ کس قدر ایک شخص پیر ذوالفقار رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی ہستی ہیں، انہوں نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک لاہور شہر کا رہنے والا گوالا دودھ جو ہے وہ دھوتا تھا، دودھ جو ہے وہ نکالتا تھا، گائے بھینسیں اس نے رکھی ہوئی تھی۔ اب وہ کسی دن جو ہے وہ مسجد میں چلا گیا نماز پڑھنے کے لیے، حج کے ایام قریب تھے۔ امام صاحب نے بتایا، دعائیں مانگی، دعا کروائی اور لوگوں کو جو ہے ترغیب دلائی کہ لوگوں حج بیت اللہ جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ جو بندہ استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، قوت رکھتا ہے، ہمت رکھتا ہے، اسے چاہیے وہ حج بیت اللہ کرے، اس کے اوپر فرض ہے وہ حج کرے۔ اور اللہ کے گھر کی جو زیارت کرتا ہے نا، پھر دنیا کی کوئی چیز جو ہے وہ اس کے آگے جو ہے وہ کھڑی نہیں ہو سکتی، ٹک نہیں سکتی۔ وہ پھر جب بھی دیکھے گا وہ حسرت کرے گا کہ میں اللہ کے گھر کا دیدار کروں۔ یعنی کہ ترغیب دلائی۔ اب وہ سن رہا تھا، پڑھا ہوا نہیں ہے، ان پڑھ ہے، مال و دولت والا نہیں ہے، کنگال ہے، گائے بھینسیں ہیں، اس کا دودھ نکالتا ہے، بیچتا ہے، گھر کا گزر بسر ہوتا ہے۔ اب جب سنا تو اندر کا مفتی جو ہے وہ جاگ اٹھا، دل میں تڑپ پیدا ہو گئی کہ یار بات تو ٹھیک ہے، ساری زندگی گزر گئی، نہ نماز پڑھنے آیا، نہ قرآن کا پتہ، نہ اللہ کا پتہ۔ اب پتہ چلا کہ مالک کریم کا گھر ہے جو مکہ کی سرزمین پر ہے، وہ بیت اللہ شریف ہے، جس کو بنانے والے ابراہیم ہے، جس کو بسانے والے میرے تیرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جس کا طواف کرنے سے، حجر اسود کو چومنے سے گناہ ایسے دھل جاتے ہیں، ایسے مٹ جاتے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی وہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ دل میں محبت پیدا ہوئی، وہاں سے اٹھا، نکلا باہر، لوگوں سے پوچھتا ہے، لوگوں ذرا بتاؤ تو صحیح نا، وہ راستہ کہاں جاتا ہے، وہ راستہ کس قدر جاتا ہے، وہ حج بیت اللہ کرنے کے لیے حاجی کس جگہ سے جا رہے ہیں۔ لوگوں نے بتایا کہ بھائی اس طرح جو ہے وہ نہیں جایا جا سکتا۔ کہا نہیں مجھے بتاؤ۔ کہا یہ ٹرین جا رہی ہے کراچی سے جاؤ اور وہاں سے بحری جہاز جائے گا، اس بحری جہاز میں حاجی جا رہے ہوں گے حج بیت اللہ کرنے کے لیے، اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے، لہذا چلو۔ اللہ اکبر، محبت پیدا ہو گئی۔ کپڑے نہیں اٹھائے، مال و دولت نہیں اٹھائی، پاسپورٹ ویزا نہیں بنوایا، ویسے ہی چل پڑا ہے۔ ٹرین کے پاس پہنچتا ہے، ٹرین جا رہی ہے، بیٹھ جاتا ہے، ٹکٹ چیک کرنے والا آتا ہے، اسے کہتا ہے یار چھوڑ، مجھ سے ٹکٹ نہ پوچھ، میں تو اللہ کے گھر کو دیکھنے جا رہا ہوں، میں تو اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اسے جو ہے وہ دیکھتا ہے اس کی آنکھ میں، وہ دیکھتا ہے اس کے چہرے میں، وہ دیکھتا ہے اس کی رنگت کو، وہ دیکھتا ہے اس کے عقیدے کو، یقین کو کہ یار اس کے پاس ہے کچھ نہیں ہے، پر دیوانہ ہے، جا رہا ہے، کوئی بات نہیں ہے،
ہے وہ اسے ٹکٹ چیک کرنے والا اسے کہتا ہے میرے کمرے میں آ جا، لہٰذا ادھر پھر کوئی اور آ جائے گا ٹکٹ چیک کرنے کے لیے، میرے کمرے میں آ جا، اپنے کمرے میں لے جاتا ہے۔ ٹرین پہنچ جاتی ہے کراچی، وہاں پہ بحری جہاز کو دیکھتا ہے، ایک آتا ہے، حاجی جا رہے ہیں، قافلے جا رہے ہیں، اللہ کا ذکر بلند کرتے ہوئے، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے وہ حاجی جا رہے ہیں، سفید لباس پہنے ہوئے، وہ قبر والا لباس پہنے ہوئے، وہ کفن نما لباس پہنے ہوئے حاجی جا رہے ہیں دنیا کو چھوڑ کر۔ وہ بندہ دیکھتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ وہ حاجی جہاز پر چڑھتے ہیں، ان کو دیکھتا ہے کہ وہاں پہ جو ہے جو چیکنگ والے ہیں وہ پاسپورٹ دیکھ رہے ہیں، پر میرے پاس تو ہے نہیں۔ جہاز چلا گیا، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اب کیا کیا جائے۔ اس نے دیکھا کہ سارے جنہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں ان کی چیکنگ ہو گئی ہے، پاسپورٹ چیک ہوا ہے، لہٰذا جو یہ وردی ہے نا پیلے کلر کی یا لال کلر کی، سامان اٹھانے والے، کام کرنے والے، ان کی چیکنگ نہیں ہوئی۔ وہ ایک بندے کو ملتا ہے کہ یار تو آج آرام کر لے، اپنے کپڑے مجھے دے دے اور آج تیرے حصے کا سامان جو ہے میں جہاز کے اوپر رکھوں گا۔ وہ بھی کام چور کہتا ہے کوئی بات نہیں، پر دیکھا جائے تو اللہ سبب بنانے والا ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، اس نے سبب بنایا، اس کے دل میں پیدا کیا۔ وہ اپنی وردی دے دیتا ہے، چلو میں آرام کر لیتا ہوں، یہ کر لے سامان تو رکھ لے۔ اب وہ بندہ وہ وردی پہن کے سامان حاجیوں کا لے جاتا ہے، لے جا رہا ہے، لے آ رہا ہے۔ پھر جو ہے وہ آخری مرتبہ جب جہاز چلنے لگتا ہے وہ بندہ وہیں پہ بیٹھ کر وہ کپڑے جو ہے واپس بھیج دیتا ہے اور وہی لباس جو اپنا اس نے پھٹا پرانا پہنا ہوا ہے پہن کے چلتا ہے۔ بیٹھا بیٹھا جو ہے وہ ساتھ والے سے بات کرتا ہے، ساتھ والے سے کہ یار جب جدہ آئے نا، جس جگہ پہ جہاز رکنا ہے جب آئے تو مجھے بتا دینا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے بتا دیں گے۔ جب قریب پہنچا جدہ کے، اس نے بتایا بھائی جہاز رکنے والا ہے، یہاں پر پھر چیکنگ ہوگی۔ اللہ اکبر، کہتا اچھا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جدہ میں پہنچ کر جو ہے یہاں سے واپس نہ چلا جاؤں۔ اب دل میں روتا ہے، تڑپ ہے نا، یقین ہے، جب یقین ہو جائے تو شراب بھی دودھ بن جایا کرتی ہے۔ عمر بن خطاب کے دور میں بھی جب یقین پیدا ہو تو بارش نہ آتی ہوئی جب یقین کے ساتھ توبہ کی جائے تو بارش جو ہے وہ چھم چھم برسنا شروع ہو جاتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی طرح۔ اب یقین تھا، وہاں پہ قریب پہنچا، سمندری جہاز تھا، اس نے اس میں چھلانگ لگا دی، لوگوں نے اٹھایا، بے ہوش ہو گیا، باہر پڑا رہا، ہوش آیا، وہاں سے نکلا ایک سائیڈ کی طرف، ایک بنگلہ اسے نظر آتا ہے۔ اس بنگلے کے قریب پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے، جنگلہ لگا ہوا ہے، گائے بندھی ہوئی ہے، 2-3 لوگ جو ہے اس گائے کو دھونے کی، اس کا جو ہے وہ دودھ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، پر عربی ہیں، ان سے دودھ نکالا نہیں جا رہا۔ وہ اشارہ کرتا ہے کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں۔ میں کہا بھئی چلو بھئی آجا تو کر لے۔ ایک ایک انہوں نے گلاس اٹھایا ہے کہ گلاس میں دودھ نکالنا ہے، کیونکہ ان سے نکلتا نہیں تھا۔ اب وہ بندہ ایکسپرٹ تھا، جب اندر گیا تو اس نے گائے کے ہاتھ لگایا اور انہیں کہا کہ بڑا برتن لے کے آؤ، بڑا برتن لے آئے۔ اس نے دودھ دھویا، اچھا خاصا 5-6 کلو دودھ اس نے نکال کے دے دیا، بڑے خوش ہوئے۔ اب وہ جو جہاز کا مالک تھا وہ اس کا گھر تھا، اس کا بیٹا تھا، بچہ تھا، اس کے لیے دودھ نکالنا تھا، بڑا خوش ہوا، بیوی نے بتایا اور اس نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں یہاں رہنا نہیں چاہتا۔ انہیں کیا کرنا چاہتا ہے؟ کہا کہ میں تو حج کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس عورت نے اپنے والد کو بتایا کہ ہمارے پاس ایک مسافر آیا ہے جو اس قدر جو ہے وہ گائے کا دودھ نکال لیتا ہے۔ اس نے کہا اسے میرے پاس بھیج دے۔ بیت اللہ حرم شریف کے پاس اس کا گھر تھا، گائیں اس کے پاس بہت تھی۔ اس نے کہا میں اس کو اپنے کام کے ساتھ رکھوں گا، کام کرے گا یہ میرے پاس، کہ ہمارے سے تو دودھ نکالا نہیں جاتا۔ اب بلا لیا گیا۔ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ چلا کیسے ہے، پہنچا کیسے ہے۔ جب وہاں پر پہنچتا ہے وہ بندہ اسے کہتا ہے کہ دودھ نکال، وہ گائے کا دودھ نکال کے دیتا ہے کہ وہ اتنا زیادہ حیران رہ جاتے ہیں کہ یار اتنا زیادہ دودھ، ہم تو گلاسوں میں جو ہے وہ دودھ نکالتے ہیں اور وہ بھی بڑی مشکلوں سے۔
انہوں نے کہا کہ بھائی تجھے جو ہے وہ ہم نے یہاں سے جانے ہی نہیں دینا۔ اس نے کہا بھائی میں یہاں رہنے نہیں آیا، میں تو حج کرنے کے لیے آیا ہوں، مجھے حج کروا دو، میں کوئی مزدوری نہیں لیتا تمہارے سے۔ انہوں نے کہا حج کروا دیتے ہیں پر تمہیں حج کے بعد بھی جانے نہیں دیں گے۔ کہا بھئی کیوں نہیں جانے دو گے؟ میرے بیوی بچے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تیرے بیوی بچوں کو بھی ہم ادھر بلا لیتے ہیں۔ اپنے اسی داماد کو فون کیا جو جہاز آتا تھا، بحری جہاز کراچی میں، کہا کہ اس کے فلاں جو ورثاء ہیں ان کو بھی ساتھ لے آ۔ جب وہ ورثاء بھی ساتھ چلے گئے، وہ سارے بچے اور بیوی اور خود حج کر رہا ہے بغیر پیسوں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہمت عطا فرمائی، صرف بات کیا تھی کہ دل میں یقین تھا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک الحمد ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے اور یہ یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔